ناظرین السلام علیکم. آج کے اس خاص پروگرام میں میرے مہمان ہیں عبیرہ اعجاز. آپ اپنا بروکلن کمیونٹی سینٹر میں ایز اے کیس ورکر کام کر رہی ہیں اور آج کل آپ NYC کی کچھ ایجنسیز کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ انفارمیشن لے کے ورکشاپس کنڈکٹ کر رہی ہیں. تو آئیے ملتے ہیں عبیرہ اعجاز سے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو ہم کاوش ٹی وی پہ ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو بہت سی شاباش کہ آپ بہت اچھا کام اپنی کمیونٹی کے لیے کر رہی ہیں. تھینک یو جی. اور خاص طور پہ آئی تھنک یہ جو انفارمیشن ہے یہ زیادہ تر لیڈیز اور بچوں سے ریلیٹ کرتی ہے. جی کرتی ہے، لیکن کسی بھی قسم کا گھریلو تشدد یا ظلم وہ مرد حضرات پہ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ صرف عورتیں ہی اس چیز سے گزریں. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ بتائیے کہ آپ نیو یارک سٹی میئر آفس کے ساتھ جو ایجنسیز ریلیٹ کر رہی ہیں تو آپ اپنی کمیونٹی میں آپ نے کچھ مساجد میں بھی ورکشاپس کنڈکٹ کی ہیں، تو بیسیکلی آپ کیا کیا انفارمیشن دے رہی ہیں؟ جی ضرور. تو ہم نے ابھی تک 4 ورکشاپس ہماری ہو چکی ہیں. ہماری اور جو مزید ورکشاپس ہیں وہ اگلے مہینے تک ہوں گی. ٹھیک ہے. تو ابھی تک ہم نے 2 مساجد اپنے کمیونٹی ممبرس کو دی ہیں. دو ہم نے ورکشاپ ساری مساجد میں کی ہیں، 2 ہم نے کی ہیں اپنے کمیونٹی ممبرس کے ساتھ. تو وہ ایسے ہوا ہے کہ وہ بہت اچھے گزرے ہیں. اس میں ہم نے وہ انفارمیشن شیئر کی ہے جو کہ اویلیبل تو ہے لیکن کافی لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. تو جس وجہ سے ہمارا مین فوکس رہا ہے ابھی کہ ہم یہ انفارمیشن لوگوں کو دیں کہ یہ سہولتیں آپ کے پاس ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کوئی بھی اس قسم کے ظلم سے گزر رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. تو ہم نے میئرز آفس ڈومیسٹک اینڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کی آفس کے ساتھ بھی ایک ورکشاپ کی ہے. تو وہ بھی باقی ہم ریفرل بیس پہ کرتے ہیں. ہمارے پاس کیس ورکرز ہیں کہ لوگ آتے ہیں، ہم ان کا کیس سنتے ہیں کہ کیا کیا معاملات رہے ہیں. اس کے بعد ہم اپروپریٹلی انہیں دفتر بھیجتے ہیں کسی، یا ہم فیملی جسٹس سینٹرز بھیجتے ہیں یا کاؤنسلنگ کے ریفرلز دیتے ہیں. تو جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم پوری اسیسمنٹ کر کے اس کے بعد انہیں اپروپریٹ چینلز کے تھرو وہاں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مثلاً کیا کیا مین ٹاپکس ہیں یا ہیڈز ہیں کہ یا بلٹ پوائنٹس میں آپ اگر بتانا چاہیں؟ تو ڈومیسٹک اینڈ جینڈر بیسڈ وائلنس ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اتنی ہم ماننا بھی نہیں پسند کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بہت ہوتا ہے یہ سب کچھ. تو اس میں یہ ہے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جنس کے حساب سے، اگر آپ کے جنس کی وجہ سے کوئی آپ سے کوئی بدسلوکی کرے یا آپ پہ کوئی ظلم تشدد کرے، کیونکہ اگر آپ ایک عورت ہیں یا تو کوئی آپ مرد ہیں کہ مرد تو ایسے ہوتے ہیں یا عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ پہ کوئی ظلم تشدد کرے تو وہ آتا ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کے اندر. ڈومیسٹک وائلنس بائی اٹ سیلف یہ ایک بہت ہی بڑا امبریلا ٹرم ہے. اس کے اندر کافی چیزیں آتی ہیں. تو مین چیز ہے ڈومیسٹک وائلنس کی کہ جو بھی آپ پہ ظلم تشدد زیادتی آپ کے ساتھ جو بھی کرتا ہے اس کا مین یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ پاور یا کسی قسم کا کنٹرول رکھ سکے جس وجہ سے آپ پہ کوئی بھی ظلم کرتا ہے. اس کے بعد ہے ہماری انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس، اور یہ ساری ڈیفینیشنز وہ ہیں جو کہ سٹی ایجنسیز یا ہم سمجھتے ہیں کہ کون سے کے اندر آتا ہے. جیسے جینڈر بیسڈ وائلنس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کے جنس کی وجہ سے آپ سے کوئی بدسلوکی کرے تو آتا ہے. ویسے ہی انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ایک وہ چیز ہے جو کہ آپ انٹیمیٹ ریلیشن شپس میں، شادیوں میں، اگر آپ کسی کے ساتھ نکاح میں ہیں اس رشتے میں کہیں بھی ظلم تشدد زیادتی ہونا انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس کے اندر آتا ہے. اس کے بعد ہے سیکشول وائلنس، کسی بھی قسم کی آپ سے زبردستی کرنا، جنسی تشدد، وہ سارا سیکشول وائلنس کے اندر آتا ہے کہ آپ کی رضامندی کے بغیر کچھ کرنا آپ کے ساتھ. اس کے بعد ہے اسٹاکنگ یہ ہے کہ آپ کا کوئی پیچھا کرے، آپ پہ بہت زیادہ آنکھ رکھے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، کہ آپ اس سے پریشان ہو رہی ہیں، وہ آپ کو انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں اس سے. اور اس کا یہ ہم خود ہی پہچان سکتے ہیں کہ کون خیال
کے حساب سے کہہ رہا ہے یا ہمیں دیکھ رہا ہے آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں یا کوئی ہمیں اسٹاک کر رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اندازہ ہم خود ہی لگا سکتے ہیں. تو اسٹاکنگ اور یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ ہے ہمارا ایلڈر ابیوز. ایلڈر ابیوز از اے ویری بگ فنامنن جو بہت ہوتا ہے. 60 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملیز میں یا کیئر گیورز جو بھی ان کا خیال رکھنے کا کام ہے جن کا وہ ان کا خیال نہ رکھ سکیں, تو وہ آتا ہے ایلڈر ابیوز کے اندر. تو یہ سارے جو میں نے آپ کو ٹرمز بتائے ہیں یہ سارے ٹرمز فال کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی امبریلا ٹرم کے اندر. ہاں جی. یہ دیکھیے آج آپ نے ایکسپلین کیا. اس سے پہلے ڈومیسٹک وائلنس ہم سمجھتے تھے گھریلو تشدد, ایک دوسرے کو مار پیٹ, گالی گلوچ, ہے نا. تو اس کی کچھ مثالیں آپ جو ہے دے سکتے ہیں. فرض کریں کہ کوئی ابیوز میں یہ آ سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات بار بار آپ پہ کہی جا رہی ہے کہ جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے, اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آپ یعنی آپ کی کوشش کے باوجود وہ بندہ منع نہیں ہو رہا ہے نا. چاہے وہ گھر میں آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کی وائف آپ پہ جی اس طرح سے. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں آتی ہیں فارمز آف ابیوز کے اندر. جو اگلی ہمارا جو وہی میں جس کے بارے میں بات کرنے والی تھی ابھی. تو فارمز آف ابیوز کے اندر سب سے پہلے تو سب سے بیسک سب سے جو زیادہ ہوتی ہے چیز جس کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں جس کو ہم پہچان سکتے ہیں وہ ہے فزیکل وائلنس. وہ ہے کہ کسی کو مارنا پیٹنا, لاتیں گھوسے چماٹ, all of that combines physical violence. اس کے بعد ہوتا ہے سائیکولوجیکل ابیوز. سائیکولوجیکل ابیوز کسی بھی قسم کا ذہنی تشدد, آپ کی کوئی بھی ایسا تشدد جو آپ کو مینٹلی یا ایموشنلی وے میں آپ پہ اثر کرتا ہے. تو وہ آتا ہے کسی بھی قسم کی وربل وائلنس جو کہ ہے کہ آپ کو کوئی بولے آپ ہیں ہی ایسے, آپ کانسٹنٹلی کسی کی باتیں سننا کہ تم تو ہو ہی ایسے یا تم تو ہو ہی ایسے, یہ کام ہے یہی کرتے ہو یہی. تو یہ ساری باتیں ایموشنل وربل سائیکولوجیکل ابیوز کے اندر آتا ہے. اس کے بعد میں نے بات کی تھی سیکشول ابیوز کے بارے میں جو کہ ہے کسی بھی قسم کا جنسی تشدد جو آپ کی رضامندی کے بغیر. اس کے بعد ایک بہت بڑا ہے فائنینشیل ابیوز. اس کے بارے میں بات کم ہوتی ہے لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ اسپیشلی ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. فائنینشیل ابیوز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس سچویشن میں آپ کو ایک سچویشن دیتی ہوں کہ ایک میاں بیوی ہیں اور بیوی جو ہے وہ گھر چلاتی ہے, میاں باہر جاتے ہیں کام پہ. تو اس میں اگر آپ اپنی بیوی کو انف پیسے نہ دیں گھر چلانے کے لیے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں گھر چلانا ہے لیکن آپ انہیں انف پیسے نہ دیں, آپ ان کو روک ٹوک کریں کہ یہ کہاں گئے, یہ کیا ہوا. اس کے علاوہ اپنی وائف کو یا اپنے ہسبینڈ کو یا کسی کو بھی کام نہ کرنے دینا کہ آپ کام نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ چلو اگر اف دا ہسبینڈ وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر مسئلہ ہو گھر پہ فائنینسز کا اور پھر بھی الاؤ نہ کرنا کام کرنے کے لیے, تو وہ یہ بھی چیز آتی ہے کہ فائنینشیل ابیوز کے اندر کسی پہ روک ٹوک کرنا. اگین یہ سارا ڈائنامک جو ہے وہ پاور اور کنٹرول کا ہے کہ کسی پہ پاور ہونا, کسی پہ کنٹرول کرنا. اس کے بعد آتی ہے ہماری اسٹاکنگ اینڈ سائبر اسٹاکنگ. اس کے بارے میں بات کی تھی ہم نے کہ پیچھا کرنا. وہ سائبر اسٹاکنگ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو کوئی اسٹاک کرے, آپ پہ آنکھ رکھے. ڈیجیٹل ابیوز بھی ہے, اس کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ کے فون میں آپ کا فون لے کے کوئی دیکھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, یا آپ کی لوکیشن لے لیں. ابھی کافی ہمارے فونز میں ایسی چیزیں ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کون کدھر ہے, تو آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کی لوکیشن لے لینا, اس طرح آنکھ رکھنا. تو یہ ساری چیزیں یہ فارمز آف ابیوز ہیں. کسی کی بات اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کر لینا بھی. ہاں جی ضرور. تو یہ ساری چیزیں بھی ڈیجیٹل ابیوز کے اندر آتی ہیں. ڈیجیٹل ابیوز ہاں جی ٹھیک ہے. ناظرین آج بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہو رہا ہے اور ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے, اور ڈومیسٹک وائلنس کے اندر بہت سے اس کی مزید حصے ہیں. اس کی وضاحت میں ہم نے اس وقت بات کر رہے تھے ڈیجیٹل ابیوز کا. ہاں جی ضرور. تو اس میں آپ کیا بتا رہے تھے؟ اور جی تو ڈیجیٹل ابیوز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. ایک اور چیز جو کہ آتی ہے ڈیجیٹل ابیوز کے اندر وہ یہ تھی کہ
اگر آپ آن لائن کسی کی تصاویر یا کسی کی انفارمیشن لگا دیں وداؤٹ ان کی پرمیشن کے بغیر ٹھیک ہے، تو وہ بھی ڈیجیٹل ابیوز کے اندر آتا ہے. یہ مختلف جو ظلم زیادتی جبر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے باوجود بھی لوگ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، آگہی نہیں ہوتی کہ اس تکلیف سے کیسے چھٹکارا پایا جائے. ڈیلی وہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا اس میں انفارمیشن دیتی ہیں؟ جی ضرور. تو کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایسے ریلیشن شپس میں، ایسی میرجز میں رہتے ہیں، جو کہ ہے، اور کچھ ایسی بھی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ رہتے ہیں اور مدد نہیں مانگتے. تو مین ریزنز یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہے سیلف ڈاؤٹ یا سیلف بلیم، کہ چلو میری ہی غلطی ہوگی. جب آپ اتنا سنتے ہیں کہ تمہاری غلطی ہے، تم نے کیا ہے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں یقین ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ چلو میری ہی غلطی ہوگی. ایک اور بات ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ، وہ ہے فائنینشیل ڈیپینڈنس، کہ بعض اوقات اگر عورتیں ہیں جو ابیوز سہتی ہیں، جو کہ موسٹلی عورتیں ہی ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ نہیں ہوتا، اسپیشلی ہمارے معاشرے میں، کہ فائنینشیل ڈیپینڈنس نہیں ہوتی، کہ کام نہیں کیا کام کدھر کریں گے. اسپیشلی اگر بچے ہیں تو بچے کیسے پالیں گے، گھر کا باہر کا کیسے کریں گے. اس کے بعد کافی اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ فیئر آف پولیس اور اتھارٹیز، کہ پولیس انوالو ہوگی پھر کیسے ہوگا. ڈینائنگ اور مینیمائزنگ، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ ہے کہ بس خود ہی خود کو کہنا کہ چلو کچھ کوئی بڑی بات نہیں، میرے ساتھ ہوا تو کیا ہوا، ان کے ساتھ بھی تو ہوا، ان کے ساتھ بھی تو ہوا، اور چیز کو مینیمائز کرنا کہ اتنی بڑی بات تھوڑی ہے کہ روز مار کھاتے ہیں، کھاتے رہیں گے، زندگی گزر جائے گی. نارملائزیشن، کہ یہ اتنی نارمل ایک چیز ہو چکی ہے کہ چلو ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، بول دیا کچھ نہیں ہوتا، چلتا ہے. شیم، کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، شرم آتی ہے کہ جب شادی ہو گئی تو اب تو چھوڑ کے نہیں آ سکتے. یہ ہمارے معاشرے میں سکھاتے یہی ہیں کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی تو اب واپس نہیں آنا. تو شیم بہت ہے. دوسرا یہ ہے کہ لو اینڈ ہوپ اینڈ لوئلٹی، وہ یہ ہے کہ چلو کچھ بھی ہے، میرا پارٹنر ہے، میری پارٹنر ہے، مجھے پیار ہے، انشاءاللہ ایک دن بند ہو جائے گا. سوسائٹل پریشر ہوتا ہے. تو یہ کافی وجوہات ہیں. ایک اور ہے سیفٹی. جب آپ ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی سیفٹی نہیں ہوتی، جہاں آپ سیف نہیں محسوس کرتے، وہاں پہ اگر آپ کوئی بھی چیز کریں نا، ریٹیلیٹ کریں، تو اس پہ آپ کو اپنی سیفٹی کا کنسرن ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی سیفٹی، اگر میں نے ایسا کچھ کیا، اگر کوئی پولیس اتھارٹی انوالو ہوئی تو پھر جو میرے ساتھ ہوگا، مجھے تو یہی برداشت نہیں ہو رہا، لیکن پھر جو ہوگا میں کیسے کروں گی یا کروں گا. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے، آپ سپوز ہسبینڈ ہے آپ کا، تو آپ کہتے ہیں اوہو میں نے اگر اس کے بارے میں بات کی تو اگر اس کو لے گئے تو گھر کا نظام کیسے چلے گا، ہے نا. تو اس طرح کے تو بہت سے اندیشے ہوتے ہیں، بہت زیادہ. صحیح. تو ان چیزوں پہ اوور کم کیسے پایا جا سکتا ہے؟ آپ کوئی فون نمبر، آپ کا اپنا ادارہ یا سٹی ایجنسیز کی فون نمبر آپ ہاں جی دیں گے؟ تو میں ریسورسز پہ ابھی آتی ہوں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ایک کوئکلی تھنگ جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں یا جانتی ہیں جو کہ ایسا کوئی بھی ابیوز ایکسپیرینس کر رہے ہیں یا کر رہا ہے، تو ان کے لیے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں، ان کو آپ سپورٹ کیسے دے سکتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ٹرسٹ، ان کی جو بول رہے ہیں ان کی بات مانیں، اور ان کے لیے ایک سہارا بنے، ان کی بات سنیں، اور ان کو یہ یاد کرائیں کہ ان کی غلطی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب آپ اتنا ظلم تشدد برداشت کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے میری ہی غلطی ہے. لوگ مان جاتے ہیں کہ یہ میری ہی غلطی ہے، مجھ سے ہی کچھ ہوا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو پلیز اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو ان کو یہ بتائیں کہ آپ کی غلطی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد آفر انفارمیشن ناٹ ریکمنڈیشن. اس سے یہ مراد ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے پاس کون کون سی سروسز اویلیبل ہیں، لیکن آپ ان کو ریکمینڈ نہ کریں. آپ ان کو نہ بولیں کہ اب آپ کو یہ کرنا چاہیے، اب تمہیں یہاں جانا ہے، اب وہاں جانا ہے. ایسا کچھ بھی نہ کریں. ان کی اپنی مرضی ہے. جو اتنا ظلم برداشت کر رہے ہیں وہ انہی کی مرضی ہے کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے. تو آفر انفارمیشن ناٹ ریکمنڈیشن. ہاں جی. یہ بہت اہم ہے.
बहुत अहम बात है कई ये। लोग ना पुश कर रहे होते हाँ हैं। जी, हाँ जी। हाँ, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जिस चीज से गुजर रहा है उसी को पता है कि जी, उसके लिए कितना मुश्किल है और सही, आगे हो सकता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जी। ऐसे। अब और रिसोर्सेज, रिसोर्सेज पे आते हैं। हाँ जी, ठीक ओके जी। ठीक है। तो रिसोर्सेज में ये है कि सबसे पहले सबसे बड़ी जो हमारी है फैमिली जस्टिस सेंटर्स, जो कि हैं ट्राई स्टेट एरिया में, हर बोरो में एक जस्टिस सेंटर है। और उसकी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। ठीक है, मसलन तो ब्रुकलिन में कहाँ है? ब्रुकलिन में है, डाउनटाउन ब्रुकलिन में है। ओह अच्छा, ओके हाँ जी। तो उसका एड्रेस है 350 जे स्ट्रीट, ओके। तो वो ब्रुकलिन में है। तो एक मैनहट्टन में है, क्वींस में है, जी, ब्रॉन्क्स में है, स्टैटन आइलैंड में है। ठीक है। तो जस्टिस सेंटर्स जो हैं वो एवरीडे खुले होते हैं। आप वॉक इन कर सकते हैं, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, अच्छा, और किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको हर लैंग्वेज में वहाँ पे जो भी सहूलतें हैं वो हैं मौजूद आपके लिए। ठीक है। आपका इमिग्रेशन स्टेटस जो भी है, आपका लीगल स्टेटस जो भी है, आपकी जो भी लैंग्वेज है, आपकी जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सारी सर्विसेज आपके लिए फ्री में मौजूद हैं, ठीक और है, वो कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज हैं। ठीक है। एक बात पूछनी थी, कुछ लोग इस डर से कि उनके पेपर्स नहीं होते, जी लीगल ना होते हुए, जी तो वो डर रहे होते हैं कि मैं किसी के पास अगर गया या कोई बात की तो सबसे पहले मुझे कोई मसला ना हो जाए जी। कि मेरे पास पेपर नहीं है। तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई भी ताल्लुकात नहीं। जी, आपका जो भी लीगल स्टेटस या इमिग्रेशन स्टेटस है, आपकी वो मदद करेंगे, और ये सर्विसेज आपकी कॉन्फिडेंशियल ही रहेंगी। ठीक है, आपके लीगल स्टेटस का कोई भी ताल्लुक नहीं इन ठीक है, सर्विसेज से। ठीक है। हाँ जी। तो कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि फैमिली जस्टिस सेंटर्स ऑफर करते हैं वो है कि अगर आपको कोई भी क्राइम्स या जी, कोई भी लीगल अथॉरिटीज के साथ आपको मदद चाहिए, उसमें आपकी मदद करते हैं। अच्छा, आपको लॉयर प्रोवाइड करते हैं। जी, आपकी केस मैनेजमेंट करते हैं कि आपका केस क्या है, आपका केस कहाँ जा सकता है, कहाँ है। ठीक है, अगर आपको घर से निकलना है क्योंकि घर के इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि आप मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर्स, अच्छा, उसकी इंफॉर्मेशन, वहाँ पे मूव कैसे होना है, सेफ्टी प्लानिंग करवाते हैं कि अगर अभी आप श्योर नहीं हैं कि मैंने यहाँ से निकलना है, नहीं निकलना, मुझसे मैनेज होगा या नहीं जी, होगा अकेले, जी, मैं जी, अगर बच्चे हैं मैं बच्चे अकेले कैसे मैनेज करूंगी या करूंगा, तो उसका ये है कि एक सेफ्टी असेसमेंट एंड प्लानिंग वो करवाते हैं कि आप अगर कल चले जाएं, अगर आपको पता भी नहीं कि आपने घर छोड़ना है या अकेला होना है, आप फिर भी अगर जाएं तो आपको ये सारी सेफ्टी प्लानिंग, सेफ्टी असेसमेंट में हेल्प करते हैं। अच्छा, फैमिली लॉ में हेल्प करते हैं, आपकी जी, लीगल असिस्टेंस इमिग्रेशन के साथ भी देते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ आपको पुलिस रिपोर्ट की करते हैं, अगर आपको फाइल करवानी है पुलिस रिपोर्ट तो उसके जी, साथ करते हैं। आपको काउंसलिंग सर्विसेज भी देते हैं। अच्छा, आपको फाइनेंशियल काउंसलिंग भी देते हैं अच्छा, कि अगर आपको ना पता हो कि मैंने आगे कैसे जॉब करनी है, कहाँ जाना है, तो फाइनेंशियल काउंसलिंग भी होती है, अच्छा, मेंटल काउंसलिंग भी होती है, लिटरेसी क्लासेस भी होती हैं। अच्छा, और उसके बाद आपको वो ये सारी सर्विसेज सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी मौजूद हैं ठीक है, कि आपके बच्चे भी अगर मेंटल टॉर्चर से गुजरे हैं तो उनके लिए भी काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, हाँ ठीक जी। है, अच्छी बात है। तो फ़ोन नंबर शेयर अब करेंगे या बाद में? मैं भी कर देती हूँ। अच्छा, ये सबसे पहले अगर कोई ये समझे कि चलो सिटी एजेंसी से पहले आप लोगों से बात कोई कर ले, हाँ जी। तो तो हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो ये है कि आप हमारे पास आएँ, हम आपका पूरा केस सुनेंगे, हम आपकी असेसमेंट करेंगे, ठीक है, और जो भी अप्रोप्रिएट चैनल्स हैं उसके बाद हम आपको वहाँ पे भेजेंगे। ठीक तो है, जस्टिस सेंटर्स हो गए, कहीं और रेफरल्स हो गए, तो हम रेफरल बेस पे काफ़ी काम करते हैं ठीक कि है, पहले आपका पूरा हम केस सुनेंगे, उसके बाद जो सर्विसेज हम खुद प्रोवाइड करते हैं वो ये हैं कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए या आपको फूड स्टैम्प्स, स्नैप बेनिफिट्स, जो भी सही, HR रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, हम आपको उसी वक्त वो आपके लिए अप्लाई करते हैं। कोई कॉल करना चाहे तो किस नंबर पे करे अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी अच्छा सेंटर जी, पे तो हमारे आपको? 2 नंबर्स हैं जी, अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर के। एक है 718-513-4700। 4700 हाँ जी, 718-513-4700 हाँ और जी। दूसरा दूसरा नंबर है 718-684-8807।
718-684-8807. हाँ जी. اگر کوئی کال کرتا ہے اور آپ تک آ نہیں سکتا تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہم ان کو کال پہ بھی جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں اتنی دیتے ہیں. ہم اچھا. کال پہ بھی ان کے HRA بینیفٹس اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہ ہمیں انفارمیشن ای میل کر دیں، جیسے ٹھیک کہ ہے. ہمیں ڈاکیومنٹس آپ کے جو چاہیے ہوں گے بینیفٹس اپلائی کرنے کے لیے، جی تو میری ای میل بھی موجود ہے، میں آپ کو یہ دوں گی تو آپ ٹھیک ہے. یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. میری ٹھیک ہے. پرسنل ای میل ہے، ہماری انفارمیشن کی ای میل اویلیبل ہے، تو یہاں پہ ہمیں اگر ای میل کر دیں تو ہم آپ کو سروسز اوور دا فون بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک جی. اچھی بات ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے لوگوں کو اور کیا اس معاملے میں بتا سکتے ہیں؟ جی، تو اور کچھ چیزیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی رشتہ نہیں توڑنا چاہتے، جی اگر آپ صرف اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سروسز ہیں، میڈیشن سروسز بھی اویلیبل ہیں اچھا. کہ اگر آپ کی وائف یا آپ کے ہسبینڈ ان کو اگر اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں جی تو اینگر مینجمنٹ کلاسز انہیں دے سکتے ہیں. دوسری سروسز بھی ہیں جو کہ آپ کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں ایز اے کپل. تو یہ نہیں ہے کہ ایک یہی آپشن ہے کہ بس توڑ دیں نکل جائیں اس سے. یہ بھی ہاں آپشنز ہیں کہ فکس کریں، فکس کریں. ہاں فکس ہو سکتا ہے تو ضرور کریں. اس کے علاوہ بس یہ ہے کہ دو قسم کے ہوتے ہیں آرڈر آف پروٹیکشنز. ایک ہوتا ہے جو کہ پولیس رپورٹ کے تھرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جو کہ فیملی کورٹ کرتی ہے. اچھا تو فیملی کورٹ کا زیادہ فلیکسیبل ہوتا ہے کہ وہ ایک کرمنل کیس نہیں ہوتا. تو اچھا اگر آپ اور وہ ایک ایسا آرڈر آف پروٹیکشن ہے جو کہ آپ واپس بھی لے سکتے ہیں، اچھا لیکن اگر پولیس رپورٹ ہے تو وہ اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں، آپ اسے واپس نہیں لے سکتے. اچھا تو یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ پولیس نہیں بھی انوالو کروانا چاہتے، آپ پھر بھی آرڈر آف پروٹیکشن تھرو فیملی کورٹ لے سکتے ہیں، جو ایک مور فلیکسیبل آپشن ہے. میڈیشن سروسز بھی ہیں. تو بس یہ کچھ آخری چیزیں ہیں جو میں ضرور نے مینشن دیکھا کروں کہ گی. لڑائی جھگڑے کے دوران بات بڑی توڑ پھوڑ کی، وائف نے فون اٹھایا، کال کر دیا، تو وہ تو کرمنل کیس بن جاتا ہے. ہاں جی. اور پھر بعد میں کچھ دیر بعد جب اسے لے گئے تو بعد میں بیٹھ کے یہ سوچ میں کہ اب اس کو واپس کیسے لاؤں، وہ تو غصہ تھا ہے نا. تو یہ اچھا کیا آپ نے بتایا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ جی آرڈر آف پروٹیکشن جو ہے فیملی کورٹ کے ذریعے کریں، تو اس میں فلیکسیبلٹی. آپ کسی وقت ان سے کہتے ہیں کہ چلو اس وقت ہمارے درمیان تھا، اب وی آر گڈ، ہمیں ریئلائز کر لیا ایک دوسرے نے. ہاں جی. تو لیکن اس کی بھی کچھ ریپریکاشنز یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ لیتے ہیں ایک آرڈر پروٹیکشن فیملی کورٹ کے تھرو بھی، تو بھی یہ ہے کہ اگر اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھایا یا اگر اس کے بعد کچھ ہوا جی تو اس کے دوسرے ہیں کام، اس کے ریپریکاشنز ہیں اس کے. جی 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 ہاں جی. تو اس کے بعد ہوگا ضرور کچھ، ایسے نہیں ہے کہ بس واپس لے لیا تو جی واپس جی لے جی لیا. جی. اگر پھر کوئی ایسا، وہ اس وقت یہ وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہاں جی. اور ہاں اگر جی. کریں گے تو پھر اس ہاں جی. کی جو نتائج بھگتنے پڑیں گے، ہاں جی ہے نا. یہ چیز ضرور. ہوتی ہے. بہت اچھی جی، زبردست. اور کیا اویلیبل ہے؟ اور یہ ہے کہ بس جو بھی بس یہی تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کاٹ دیجیے گا. کوئی بات نہیں. تو ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سٹی ایجنسیز نیو یارک سٹی میں، ہم چونکہ نیو یارک سٹی میں رہ رہے ہیں تو اس طرح کی سروسز ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے تحت. کئی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے آپ نے موٹی موٹی پھر ذرا ان کے ڈومیسٹک وائلنس کے اندر کیا کیا آتا ہے، جیسے آپ نے بتایا. ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آتا ہے فزیکل ابیوز، آتا ہے سائیکولوجیکل ابیوز، آتا ہے جی سیکشول ابیوز، جی فائنینشیل ابیوز، ٹھیک. اسٹاکنگ، ڈیجیٹل ابیوز، ایلڈر ابیوز، یہ ساری اتنی چیزیں. ساری چیزیں ہاں اس جی. کے اندر آ جاتی ہیں. مختلف سیکشنز ہیں اس ڈومیسٹک وائلنس کے. ہاں جی. اور پھر اس پہ کاؤنسلنگ ہے، فیملی کورٹ ہے. پولیس جو ہے، پولیس کو بتانے سے پہلے جو ہے بہتر ہے کہ آدمی اور اپنا سے رابطہ کر لے، ہاں جی اپنوں ضرور. سے بات کر لے، اور جو ہے ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے، میڈیشن ہو جائے، کاؤنسلنگ ہو جائے.
آپس میں ایک دوسرے کو بندہ ریئلائز کر لے تو گھر کی بات گھر میں رہ جی جائے تو بالکل. اچھی ہوتی ہے. چلیے بہت شکریہ آپ عبیرہ اعجاز آپ آئیں کاغذ ٹی وی پہ اپنے کمیونٹی کے لیے اتنی یوزفل انفارمیشن دی. ہم بہت ممنون ہیں مس ارم کے اور پرویز صدیقی صاحب کے کہ اپنا پہ انہوں نے اتنی ساری انفارمیشن اپنوں کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے پرووائڈ کی اور آپ خاص طور پہ ان پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں. جی تو ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Welcome. تھینک یو. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا اور یہ جو انفارمیشن آج آپ کو پہنچائی ہے یہ آپ دیکھیے گا کہیں بھی آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ اپنا بروکلن کمیونٹی سینٹر کے نمبر پہ یا جو بھی انفارمیشن آپ کو ہم اسکرین پہ دے رہے ہیں اس کے تحت آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو پرسکون رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.